آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ اہل یورپ نے اس وقت ترقی کی جب انہوں نے پادری اور مذہب کو گرجا گھر تک محدود کر دیا اور مذہبی تعلیم کے بجائے سائنسی علوم کی طرف توجہ کر کے انہوں نے ترقی حاصل کی۔ لہذا مذہب ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ مسلمانوں کو بھی اگر ترقی کرنی ہے تو انہوں نے مذہب سے پیچھے ہٹنا ہوگا۔ جب یہ بات چیٹ جی پی ٹی سے کہی تو اس نے بڑا زبردست جواب دیا۔ اس نے کہا کہ یہ بات جزوی طور پر تو درست ہے، لیکن اس کی تعبیر اور عمومی تاثر انتہائی گمراہ کن اور تاریخی لحاظ سے ادھورا ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ یورپ میں قرون وسطیٰ یعنی ڈارک ایج میں چرچ یعنی پادریوں کے پاس مکمل اختیار تھا۔ سائنس، فلسفہ اور نئے خیالات کو کفر قرار دے کر انہوں نے دبایا ہوا تھا۔ اسی لیے گلیلیو برنو اور راجر بیکن جیسے سائنسدان چرچ کے مظالم کا شکار بنے۔ لہذا جب لوگوں نے سائنس، فلسفہ اور فنون لطیفہ میں دلچسپی لینا شروع کی اور ان علوم کی راہ میں رکاوٹ پادریوں کے خود ساختہ فتووں کو ایک طرف رکھا تو علمی انقلاب یعنی سائنٹیفک ریولوشن کی بنیاد پڑی۔ آگے چیٹ جی پی ٹی کہتا ہے کہ یہ کہنا کہ مذہب خود ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے بالکل غلط ہے۔ اصل مسئلہ مذہب کا غلط استعمال اور اس پر اجارت داری کا تھا، نہ کہ مذہب بذات خود۔ پھر اسلام کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ اسلام نے قرون وسطیٰ میں یورپ سے کئی سو سال پہلے علمی ترقی کی۔ عباسی دور، اندلس، بغداد، قاہرہ، ان سب نے علم، سائنس، طب، ریاضی اور فلکیات میں ترقی کی۔ اسلام نے علم حاصل کرنا فرض قرار دیا۔ اسلام نے کبھی بھی سائنس کی بنیاد پر سائنسدانوں کو قتل نہیں کیا۔ لہذا یہ کہنا کہ ترقی کے لیے مذہب کو چھوڑنا ضروری ہے، یہ یورپ کے مخصوص تجربے کی بنیاد پر ایک غلط عمومی نظریہ ہے۔ اسلام کی تاریخ اس کا برعکس ثبوت فراہم کرتی ہے۔